ایک عورت کی شادی ایک نامرد انسان سے ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا آپ ویڈیو میں دیکھیں۔ دراصل ایک شہر میں ریل کی پٹری بچھانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی، اور وہ ریل کی پٹری قبرستان سے ہو کے گزر رہی تھی۔ جب کھدائی کرنے والوں نے کھدائی کرنا شروع کیا تو ایک قبر کھل جاتی ہے، اور وہ قبر 25 سے 30 سال پرانی قبر تھی، اور وہ قبر ایک عورت کی قبر تھی۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ اس عورت کا کفن بھی ابھی تک میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس عورت کی زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ عورت زیادہ روزے نہیں رکھتی تھی، زیادہ نماز نہیں پڑھتی تھی، زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اس عورت کے پاس نہیں تھا، یعنی وہ زیادہ متقی پرہیزگار عورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود 25 سے 30 سال گزر گئے، پھر بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا، تو لوگ دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ گئے اور اس قبر کو ڈھک دیتے ہیں، اور پھر پٹری کو دور سے گھما کر لے کے جاتے ہیں۔ اور اس عورت کا شوہر ابھی زندہ تھا، تو کچھ لوگ اس عورت کے شوہر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے جناب ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری بیوی کون سی ایسی نیکی کر کے گئی ہے، تمہاری بیوی کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ 25 سے 30 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی تمہاری بیوی کا کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ تو اس عورت کے شوہر نے کہا کہ نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ تو لوگوں نے پریشر ڈالا، کہا بتانا ہی پڑے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، راز میں رہنے دے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں بتا دو گے تو شاید کہ ہمارے لیے بھی کوئی نیکی کا راستہ نکل جائے۔ تو اس عورت کا شوہر روتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی شادی کے لیے تیار کیا، اور میری شادی میرے ماں باپ نے کروا دیا۔ میں ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی کر لیا۔ جب شادی کی پہلی رات ہماری آئی، جب پہلی ملاقات ہماری آئی، تو پہلی ملاقات میں ہی میں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا بلا جھجک کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں حیا میں رہ کر یہ بات بول رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ جب میری بیوی نے یہ جملہ سنا تو اس کی چیخیں نکل گئی، وہ تعجب میں پڑ گئی۔ لیکن میری عورت بہت سمجھدار تھی، وہ زندگی بھر کڑوے گھونٹ پیتی رہی، مگر میرے اس عیب کو کسی پر ظاہر نہ کیا، میرے اس عیب کو کبھی زندگی میں کسی سے نہیں بتایا۔ شاید اسی عیب پوشی کی برکت ہے آج اس کے 25 30 سال گزر گئے، پھر بھی کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ صاحب اگر آپ چاہتے ہو کہ بروز حشر آپ کے عیبوں پر رب پردہ ڈالے، تو جب آپ کسی مسلمان شخص کے عیب کو دیکھیں تو شہر میں اس کا ڈھڈورا نہ پیٹے، لوگوں میں سماج میں اس عیب کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اس کے عیب کو چھپائیں۔ آپ لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے، رب ذوالجلال آپ کے عیب پر پردہ ڈال دیں۔